اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ مختلف ٹیلی وی چینلز پر ہم حضرت صاحب کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ نور ہدایت میں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، آج بھی تشریف لائے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی الیاس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے اللہ ہیں؟ کا بڑا کرم عافیت۔ الحمدللہ حضرت، ماشاء اللہ آپ کو سلامت کا نصیب فرمائے۔ جب بھی ہم عرض کرتے ہیں الحمدللہ آپ تشریف لے آتے ہیں، اللہ کریم آپ کا یوں آنا جانا قبول فرمائے، کیونکہ ہم وینس ٹی وی پر نور ہدایت کے پلیٹ فارم کے ذریعے عالم اسلام کو ایک اسکرین کے ذریعے ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، صاحب قرآن کا کیا فرمان ہے، اور آج کل جو معاشرے کے اندر ہماری بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو کس انداز میں ہمیں اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کس انداز میں خوبصورت پیش کرنا ہے، اور کس انداز میں معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہمارے ہی ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے، تو اس کو اس سے پہلے کہ یہ درخت بن جائے اس سے پہلے ہمیں اس کی شاخوں کو کاٹنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا۔ علماء اکرام ہی اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، علماء اکرام اس چیز کی سرپرستی کرتے ہیں، علماء اکرام ہی ہمیں راہ راست پر لگاتے ہیں، کیونکہ یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اللہ کریم نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، ایک یقیناً ہر شخصیت کو، ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، بلندی حاصل ہوتی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جسے اللہ کریم نے بلندیاں عطا فرمائی ہوتی ہیں، کسی کی نسبت وہاں لگائی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ انبیاء اکرام ہوں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، چاہے کوئی بھی اچھی نیک شخصیت، اچھی شخصیت، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں، ان کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اللہ کریم اس جگہ کو بھی مقام عطا فرماتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بیت المقدس کی، فلسطین کی، جسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ قبلہ اول کو اللہ کریم نے یہ شان کیوں عطا فرمائی، وہاں پر کتنے انبیاء اکرام تشریف لے کر گئے، اور وہاں کی کیا خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہر انسان، ہر مسلمان کا، اسپیشلی ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، ہر مسلمان اس جگہ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ہم کعبۃ اللہ مدینہ شریف کی فضاؤں سے پیار کرتے ہیں، ان مقامات سے پیار کرتے ہیں، اسی طرح ہم بیت المقدس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بیت المقدس مسلمان کے ہاتھوں سے بہت دور کیا ہوا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب، پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا، جو بیت المقدس ہے، فلسطین کے اندر موجود ہے، وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی تو یقیناً ہر مسلمان مذمت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ احتجاج وغیرہ میں بھی شامل رہا کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بیت المقدس کا اگر ذکر ہے تو کس انداز میں، کس مقام پر ارشاد فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی کرنٹ ایشو کے حوالے سے بیت المقدس کا موضوع ہے۔ بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے کرۂ ارض پر جسے بیت اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حاصل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے جس نے قدم بوسی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو قرآن کریم کی متعدد اور مختلف آیات کے اندر قیامت تک کے لیے واضح روشنی بنا کر کے بطور مہر کے ضبط کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی نسبت حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ، یعنی اس جگہ کو آقا کے ساتھ بھی نسبت یوں حاصل ہے کہ جو آپ کا معجزات میں سے اہم معجزہ ہے سفر معراج، جی اس کی ابتدا یعنی کہ بیت المقدس سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام آپ کو لایا جاتا ہے،
اور پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصیٰ لایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کا سفر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ روئے زمین پر ایسا امام نہ کسی نے دیکھا، نہ ایسی امامت کسی نے دیکھی، اور نہ ایسے مقتدی کسی نے دیکھے، اور نہ ایسی جماعت کسی نے دیکھی، نہ ایسی نماز کسی نے دیکھی۔ وہ غالباً ایک شاعر نے کہا تھا نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ کیا بات تو یعنی یہ وہ بیت المقدس کی وہ مناسبت ہے جس کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور برکت ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ کہ یہ جگہ شام کے علاقے میں اس جگہ پر واقع ہے جس جگہ پر حضرات انبیاء علیہ السلام کے مسکن بنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس علاقے کے ارد گرد میں متعدد اور بے شمار انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قبور موجود ہیں۔ اس کو بنانے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس کو تعمیر کیا، اس کی بنیادیں رکھی، اور یہ وہ قبلہ اول ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے ابتدا میں بلکہ کثرت سے انبیاء علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ جیسے خانہ کعبہ کو آج قبلے کی حیثیت حاصل ہے، اس کو بھی بیت اللہ کی طرح قبلے کی حیثیت حاصل تھی۔ خود اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اور پھر مسجد قبلتین جو آج مدینہ منورہ میں واقع ہے اس جگہ میں قبلے کا تبدیل ہونا، 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ اس نماز میں یہی مسجد قبلتین میں قبلہ تبدیل ہوا اور قبلے کی تبدیلی کے احکامات نازل ہوئے۔ اچھا مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ قطع کلامی میں چاہتا ہوں، اس کو آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ لیکن یہاں ایک عشق کی بات آ رہی ہے نا۔ آپ خود سوچیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب آگے نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب کا رخ پھر جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو جتنے وہ آگے تھے وہ سب سے پیچھے ہو جائیں گے پھر۔ تو وہ کیا منظر تھا، کچھ ایسا اس کا نقشہ تو کھینچے نا۔ قابل غور ہیں، ایک تو نبی زمین پر اللہ کا نمائندہ اور نائب ہوتا ہے، بے شک، یعنی اصل اللہ کی ذات ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ یعنی اطاعت میں اتنا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، انبیاء علیہ السلام نماز میں بھی اس حکم کے پابند نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر ہم صحابہ کا عشق دیکھیں، یہی تو کہ بات ہے، صحابہ کرام نے جو ہے وہ قبلہ بھی دیکھا اور قبلہ نما بھی دیکھا۔ یعنی قبلہ تو بیت اللہ بنا، کتنے خوش نصیب صحابہ، دو قبلہ اپنے وقت میں۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بھی اور قبلہ نما بھی۔ تو صحابہ ایسے کامل اطاعت کرنے والے کہ اللہ کے رسول کا جس طرف مڑ جانا، وہاں صحابہ کا سوال کیے بغیر مڑ جانا، یہی تو ان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا حضرت، یہ بھی وضاحت فرمائیے گا کہ جیسے کعبۃ اللہ کے حوالے سے معلوم پڑتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے رہے، اور جتنا اوپر سلسلہ ہوتا اللہ کریم پتھر کو حکم فرماتا، وہ پتھر کے ذریعے وہ اڑتے جاتے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ آسان لفظوں میں یہ تو اس طرح کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بیت المقدس کی بات کریں تو یہ کچھ سنا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، لیکن انہوں نے کسی سے تعمیر کروائی، وہ کیا حقیقت ہے حضرت؟ دیکھیں، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اس طرف کثرت سے جانا، اور پھر نبی کا خود تعمیر کرنا یا تعمیر کے عمل میں شریک ہونا یا کسی کو حکم کرنا، بعین ایسا ہے کہ وہ عمل نبی کا خود کرنا ہے۔ جیسے اگر کسی کو حکم دیا جائے تو وہ حکم تو حکم دینے والے کا ہوتا ہے، کام دوسرا آدمی کرتا ہے، لیکن اس کرنے میں گویا کہ یوں ہوتا ہے کہ حکم دینے والا خود اس عمل میں شامل ہے۔ جیسے بیت اللہ کی تعمیر متعدد ادوار اور متعدد دور میں ہوتی رہی، فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیریں اٹھائی، پھر طوفان نوح میں منہدم ہو گیا، پھر اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا، پھر عربوں کے دور میں تعمیر ہوا، پھر یہ مختلف تعمیرات چلتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی اس کی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دور میں ہوئی، پھر حجاج بن یوسف کے زمانہ میں ہوئی۔ اسی طرح بیت المقدس کی بھی مختلف تعمیرات چلتی رہیں، جو جب نبی آتے رہے اور اس کی تعمیر کا سلسلہ چلتا رہا، چاہے نبی بذات خود عمل کریں یا کسی سے کروائیں، وہ نبی کا کہنا یا کروانا ایسا ہے بذات خود نبی کا اس میں شریک ہونا۔ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جنات کی طرف سے تعمیر کیا گیا۔ جنات نے گویا کہ سورہ 22ویں پارے میں تفصیل سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنات کو حکم دیا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یعنی قرآن کریم کی ان آیات میں اس بیت المقدس کی تعمیر کو، فضیلت
کو بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جنات کی پھر انتقال کے بعد بھی یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا اور پھر آپ جو ہے وہ ایک اس پر عصا پر موجود تھے تو وہ جنات نے یہ محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہیں، گویا کہ انہوں نے اس تعمیر میں کئی عرصہ لگایا اور پھر جنات نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا حضرت، جو جیسا کہ ہم کبھی خدا نخواستہ کوئی کعبۃ اللہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مدینہ شریف کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بیچ میں کچھ ایشوز اٹھے تھے تو مسلمان پوری دنیا میں احتجاج کے لیے تیار ہو گئے تھے، اسی طرح بیت المقدس آج سے تو نہیں ہے، تو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم بیت المقدس کو آج تک آزاد نہیں کرا پائے؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کا جو بکھرا ہوا شیرازہ ہے وہ مسلمانوں کی اپنی یعنی کہ کردار کی خود جو ہے وہ کھلی تصویر ہے۔ اگر مسلمان اس وقت اس بکھرے ہوئے شیرازے کو سمیٹ کر متحد ہو جائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک مثال سے فرمایا، المسلم کجسد واحد ان اشتکا عینو ان اشتکا کلو ان اشتکا رأسو ان اشتکا کلو۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال، مسلمان کی مثال جسم واحد ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، اگر سر میں تکلیف ہے، زبان اس تکلیف کو بیان کرتی ہے، پھر اس تکلیف کے مداوے کے لیے طبیب کے پاس جایا جاتا ہے، پاؤں چل کر جاتے ہیں، ہاتھ اس دوا کو لیتے ہیں، اندر کا سسٹم اس دوا کو استعمال کرتا ہے، پھر تکلیف ختم ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں غم تو فلسطین کا ہے، پریشانی تو فلسطین کی ہے، لیکن جہاں دنیا کفر الکفر ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کے خلاف یلغار کیے ہوئے ہے، اگر مسلمان المسلم ملت واحدہ بن کر میدان عمل میں اتر جائیں تو کفر کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے، بلکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اور اس کی مثالیں ہم نے بدر میں دیکھی، احد میں دیکھی، حنین و تبوک میں دیکھی، یرموک میں دیکھی، صحابہ کرام کے کردار و عمل سے دیکھی کہ اگر جب صحابہ 313 ہزاروں پر غالب اور ڈٹ جانا، جم جانا اور تلواروں کے سائے میں صحابہ کا لڑنا، جیسا کہ فرمایا کہ مسلمان کے لیے تلوار جو ہے اس کی زیب و زینت ہے۔ آج مسلمان کو احساس کمتری کا شکار کیا گیا، آج مسلمان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، اسے کسی اور رخ پر لگا دیا گیا ہے۔ آج صلاح الدین ایوبی کے تذکرے ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، آج محمد بن قاسم کے تذکرے نہیں ہیں، نور الدین زنگی کے تذکرے نہیں ہیں، غازی علم دین شہید کے تذکرے نہیں ہیں، غازی ممتاز قادری کے تذکرے نہیں ہیں، غازی فیصل کے تذکرے نہیں ہیں۔ یہ تذکرے جب زندہ ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے دل اس کی طرف اٹھے گا، مائل ہوگا۔ سورہ ہود کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو متعدد انبیاء کی باتیں، حالات اور واقعات بتانے کے بعد یہ فرمایا، کُلًا نقص علیک من انباء الرسل، اے پیغمبر ہم نے آپ پر مختلف باتیں بیان کر دی۔ مقصد قرآن کو قصوں سے بھرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا لنثبت بہ فؤادک، اے پیغمبر اس قرآن کے سننے کے بعد، انبیاء کے حالات سننے کے بعد آپ کا دل اور مضبوط ہو کہ کام کو اور بڑھ کر کرنا ہے۔ آج مسلمان کو اپنے اسلاف کی تاریخ اور واقعات ہمیں پڑھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے اور اپنی نسل نو کی تربیت کرنی چاہیے، ورنہ آج فلسطین کا مسئلہ ہے، کل یہ پاکستان کی ہر مسجد کا مسئلہ ہوگا۔ بالکل حضرت، یہ بالکل آپ نے حقیقت فرمائی، آج فلسطین کا مسئلہ ہے، کل کو ہمارا بھی مسئلہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور مسلمان اب کتنی زیادہ تعداد میں، اگر ہم چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں، شاید اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ علماء کرام تو خطبات میں ارشاد فرماتے رہتے ہیں، جہاد کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ بھی پیغام پہنچا دیا جائے کہ فلسطین ہو یا بیت المقدس ہو، اس کی حفاظت کرنا کتنا مسلمان پر فرض ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں یار فلسطین کا مسئلہ جانے دو، ہم اپنے پاکستان، خدا نہ خواستہ کل کو کہیں پاکستان میں ہو تو پھر ہم باہر نکلیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میرے سامنے ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک سائل ضرورت کے لیے آتا ہے اور آپ اس کے لیے اعتکاف سے نکل جاتے ہیں، تو ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں موجود تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے یعنی روزے والے سے یعنی آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کام آنا، اس کی مدد کرنا، ضرورت کو پورا کرنا، ایسا ہے میری اس مسجد میں 10 سال اعتکاف سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ یہ تو ہے مدد کرنا، ضرورت کو پورا کرنا۔ ایک ہے دکھی انسانیت کے کام آنا، وہاں ان کی مدد کو پہنچنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا۔
آج ہم اپنے گھروں میں، بنگلوں میں، اے سی میں، کمرے میں مزے سے بیٹھے ہیں، وہاں تڑپتی ہوئی لاشیں ہیں اور وہاں ٹوٹے ہوئے جسم کے ٹکڑے ہیں، بکھرتے ہوئے جسم کے اعضاء ہیں، وہ احد والا منظر سامنے نظر آ رہا ہے، خون کی بہتی ہوئی آبشاریں ہیں۔ صرف فلسطین کی حفاظت کا ذمہ، بیت المقدس کے حفاظت کا ذمہ فلسطین کے ذمے نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ فلسطین کے لوگ اس وقت پوری امت مسلمہ کا قرض چکا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ ایسا سارا ہی ہے۔ قرض ہمارے ذمے ہے اور ہم نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جس درجے میں، جس استطاعت کے ساتھ ان کی مدد کریں، مالی تعاون کریں، امداد کریں، اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ہم صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ان کے لیے فرشتے کی مدد فرما، غیبی مدد نازل فرما، جیسے آپ نے بدر میں فرشتے بھیجے، احد میں بھیجے، اسی طرح ان نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یقیناً وہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور یوں کہتے ہوئے جا رہے ہیں، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم رائے وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک اللہ جانوں اکبر، سے، ہائے ہائے۔ اس جذبہ گلبوسی میں کٹ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے علامہ صاحب، اللہ کریم آپ کا یوں بولنا قبول فرمائے۔ فلسطین کے حق میں ہم بول رہے ہیں، یقیناً یہ بھی ثواب ہم کما رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمارے مسلمان حکمرانوں کو عقل آئے گی۔ یقین جانیے ایک فرد کا اس دنیا سے چلے جانا سب سے سوال ہوگا۔ تو اس وقت 1500 یا 1600 کے تقریباً سننے میں جو آ رہا ہے، یہ تو خبریں کچھ نہیں ہیں، زیادہ کی تعداد میں شہید ہیں۔ ان شہداء کو ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن؟ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزے میں اس حالات کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی اپنے مسلمان امتیوں پر کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو نہ ہوں گے۔ خوشی کا مقام تو تب ہوتا کہ سب مسلمان ایک ہو جاتے اور ایک ہو کر آواز بھی بنتے نا۔ اس کا یہ مقصد تو نہیں ادھر جا کر بس پھٹ جانا، ایک آواز بھی اگر بلند ہو جائے، یقین جانیے یہ معاملہ 1 گھنٹے میں سولو ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ نے اس خوبصورت موضوع پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اللہ پاک آپ کا یوں آنا، گفتگو کرنا، ہمارا سننا، ناظرین کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔